بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پر موجود تمام ہی رفقا، سامعین، معززین سبھی کو السلام علیکم۔ میں جناب مفتی نعمان نعیمی صاحب کا اور ان کے بھائی شیخ فرحان نعیم صاحب کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آج ایک ایسی روحانی تسکین والی تقریب میں مجھے مدعو کیا ہے، جہاں آ کر ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ تو میں آپ کو جامعہ بن نوریہ عالمیہ کی پوری ٹیم کو اور خاص طور پر ڈاکٹر محمد عبد الکریم صاحب کا، جن سے مل کر، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ ان کا تعلق حضرت بلال حبشی کے خاندان سے ہے، وہی سلسلہ چلا آ رہا ہے، اور جب بھی یہ بات کرتے ہیں تو ان کی کہی ہوئی ہر بات دل کو لگتی ہے۔ تو میں عبد الکریم صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، باقی بھی اسپیکرز جنہوں نے یہاں بہت پیاری پیاری باتیں کی ہیں، اور میں اگر یہ کہوں کہ جب سے میں اس منصب پر بیٹھا ہوں، مجھے اگر صحیح ڈائریکشن علماء کرام سے جوڑنے کی اگر کسی شخصیت نے بتائی، اور شفقت، دعاؤں، بلکہ میں کہتا ہوں دعاؤں کے ساتھ ساتھ اگر دواؤں کا بھی انتظام مجھے اس منصب پر بیٹھے ہوئے اگر کسی شخصیت نے دیا، اور جن سے میں واقعی ہی متاثر ہوں، تو وہ مفتی رحیم صاحب ہیں، جو جامعہ رشیدیہ اور اب الغزالی یونیورسٹی کے قیام کے لیے دن رات کوشاں ہیں۔ تو میں مفتی رحیم صاحب کا بھی ہمیشہ سے شکر گزار رہتا ہوں۔ یہاں پر ہمارے معزز کونسل جنرل انڈونیشیا جو کہ ڈین بھی ہیں، وہ یہاں بیٹھے ہیں۔ ہمارے پاس یہاں ایمبیسڈر اسلام آباد سے آئی ہیں فلپائن کی، میں ان کا بھی شکر گزار ہوں۔ آنری کونسل جنرل عمران صاحب یہاں بیٹھے ہیں، ان کا بھی شکر گزار ہوں۔ یہاں پر تھائی لینڈ کے ایمبیسڈر آئے ہیں، میں ان کا شکر گزار ہوں۔ ان کے کونسل جنرل تھائی لینڈ یہاں بیٹھے ہیں، ان کا میں شکر گزار ہوں۔ اور اشتیاق بیگ صاحب یہاں بیٹھے ہیں، بہت زبردست کام کر رہے ہیں۔ میک اے وش کے نام سے انہوں نے ایک این جی او بنائی ہے، اس میں یہ ان بچوں کا، ان اسٹوڈنٹس کا خیال کرتے ہیں، ان کی آخری خواہش اور خواہشات کا احترام کرتے ہیں، ان کے لیے کوشاں رہتے ہیں، اور بہت سارے بڑے بڑے کام کر رہے ہیں۔ یہاں پر ملیشیا کے کونسل جنرل بیٹھے ہیں ہمارے دوست، میں ان کا بھی شکر گزار ہوں۔ ہمارے مجید بالاگام بھائی بیٹھے ہیں، مجھے نظر آ رہے ہیں، لال خوبصورت پنک ٹائی لگائی ہوئی ہے۔ ہمارے ذیشان لویا بھائی یہاں بیٹھے ہیں، جو ایجوکیشن میں بڑا کام کر رہے ہیں۔ اور آج ہم یہاں جمع ہوئے ہیں تو یہ ایسے ہی نہیں ہے، اس کے پیچھے سالوں کی محنت شامل ہے۔ آج یہ جو خوبصورت ماحول آپ دیکھ رہے ہیں، اور یہ جو لوگ آ کر اس جامعہ کی تعریفیں کر رہے ہیں، جامعہ بن نوریہ عالمیہ کی تعریفیں کر رہے ہیں، آج دنیا کے 100 ممالک میں ان کے ساتھ ان کی
कोऑर्डिनेशन के साथ जो इदारे चल रहे हैं, और आज दिन तक ये जो बताया गया कि 67 ममालिक के फ्लैग्स यहाँ पर लगे हुए हैं, उन सब मेहनत और उस पौधे को जिसने लगाया, जिसका फल आज हम सभी उठा रहे हैं, वो हैं हमारे हज़रत मौलाना नौमान नईम साहब। है का लफ्ज़ मैंने इसलिए इस्तेमाल किया कि आज दिन तक उनकी जो रूह है वो यहाँ मौजूद है और इन दोनों तीनों भाइयों के अंदर मौजूद रहकर इस काम को आगे बढ़ा रही है। उनकी मुझसे शफ़क़त और मोहब्बत की एक लंबी दास्तान है। अल्लाह ताला उनको अपने जवारे रहमत में जगह दे, जन्नतुल फिरदौस में उनका आला मकाम हो, और उनकी दुआओं के सदके ये काम जो खिदमत ये दोनों भाई कर रहे हैं वो जारी और सारी रहे। मैं 2-3 बातें और बताना चाहता हूँ जिनको नहीं पता कि इस जामिया में रोज़ाना 15 से 20 हज़ार लोगों के लिए खाने का एहतमाम किया जाता है। इस जामिया में 5000 से ज़ायद गैर मुल्की तालिब इल्म इस्लाम और दुनियावी तालीम हासिल कर रहे हैं। 4.5 करोड़ से ज़ायद हर महीने का इनका खर्चा है, और उस 4.5 करोड़ से ज़ायद खर्चे में 30% हिस्सा मुफ्ती नौमान नईम साहब और उनकी फैमिली हर महीने ये हिस्सा अपने कारोबारों में से इसमें डालती है, और बाकी का जो खर्चा है वो आप जैसे हजरात के डोनेशन पर चलता है। यहाँ पर 350 से ज़ायद असातिज़ा हैं, फैकल्टी है इनकी, जो रात दिन इन 5000 से ज़ायद बच्चों में इल्म की तवानाई डाल रही है। मैं ये समझता हूँ कि इनके इस अमल से या इस अमल को हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत सिंध को भी अडॉप्ट करना चाहिए। जहां मैं पूरे पाकिस्तान की बात करूं तो 2,70,00,000 बच्चे तालीम से महरूम हैं, तो उन्हें चाहिए कि मुफ्ती नौमान साहब के साथ बैठें और इनसे सीखें कि वो किस तरह आज कई सालों से, मतलब 16,000 या 20,000 से ज़ायद तालिबात यहाँ से ग्रेजुएट्स होके जा चुके हैं और दुनिया में जा चुके हैं, और जो आला तालीम लेके जा चुके हैं। अभी आपने देखा जिन्होंने भी पहले बयान किया वो इन्हीं के इस इदारे के ग्रेजुएट्स हैं। तो मैं ये कह रहा था कि हमारे मुल्क में 2,70,00,000 बच्चे तालीम ही हासिल लेंगे, और मैं ये गुजारिश करूँगा मुफ्ती रहीम साहब से और मुफ्ती नौमान नईम साहब से कि उन बच्चों के लिए भी कोई प्लान बना के हुकूमत को दें, क्योंकि बदकिस्मती मेरे इस वतन की ये है कि 24 करोड़ लोगों का मुल्क है, और मैं सिर्फ एग्जाम्पल दूं, मिसाल के तौर पे अगर 1,000 बिलियन मेरे मुल्क का बजट है तो उसमें से 900 बिलियन सिर्फ चंद लोगों के हाथ में चला जाता है, और बाकी जो 100 बचता है वो 24 करोड़ लोगों का है। तो मैं ये कैसे समझूं कि उस 100 बिलियन से ये 24 करोड़ लोग तालीम भी हासिल कर ले, सेहत का निज़ाम भी अच्छा हो जाए, हर चीज़ बेहतर कैसे होगी। इस मुल्क का जो डिज़ाइन है, जो इस पॉलिटिकल एलीट ने बनाया है, वो मुफ्ती साहब इस तरह का है कि 900 बिलियन तो चंद लोगों के हाथ में चले जाते हैं। अब आप और हम 100 बिलियन में से कैसे 24 करोड़ लोगों की देखभाल करें। लेकिन मेरा मानना है इस मुल्क की तरक्की वन नेशन और वन एजुकेशन से ठीक हो सकती है।
اگر تعلیم کا نظام ایک ہو جائے تو ہم ترقی کر سکتے ہیں. اگر اس وطن پاکستان میں ہم اچھے مسلمان اور اچھے پاکستانی بن جائیں تو نظام اچھا ہو سکتا ہے. یہاں جتنے اسکالرز نے، مفتی رحیم صاحب نے اور باقی اسکالرز نے بات کی ہے، اس سے پیاری باتیں ہو نہیں سکتی. انہوں نے یہ ساری باتیں قرآن مجید سے، اس کی تفسیر سے کی ہیں، اور میرے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے کی ہیں. یہ قرآن شریف ہر مسلمان کے گھر میں ہے. ہم جتنی محفلوں میں جاتے ہیں درس سنتے ہیں. درس دینے والے 76 سالوں سے درس دے رہے ہیں، اور میرے گھر کے کسی کمرے میں یہ وہ قرآن شریف رکھا ہوا ہے جس کی باتیں، جس کے قصے ہمیں سنائے جا رہے ہیں. میں عالم تو نہیں، نہ مفتی ہوں، لیکن صرف ایک بات جانتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ہم اس پر صرف اور صرف عمل نہیں کر رہے. خدا کی قسم اگر ہم نے ان باتوں پر عمل کرنا شروع کر دیا ایک ایک کر کے، تو وہ دن دور نہیں جو ہم کھویا ہوا مقام، کوئی بھی عزت واپس حاصل کر سکتے ہیں. اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ اس پاکستان کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ایک ایٹمی طاقت کا ملک ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ 27ویں رمضان المبارک کی رات ہمیں ملا ہے. تو مفتی صاحب پھر کیا وجہ ہے کہ میرا یہ وطن 1 اور 2 بلین ڈالر IMF سے مانگ رہا ہے؟ اتنے پیارے پیارے لوگ تو ہیں، کہاں ملیں گے ہمیں مفتی نعمان اور شیخ فرحان جیسے لوگ؟ کہاں ہیں مفتی رحیم جیسے لوگ؟ اور اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں جگہ دے، کہاں ہیں مفتی نعیم صاحب جیسے لوگ؟ تو پھر کیا وجہ ہے کہ میرا یہ وطن جو ان ہزاروں اسٹوڈنٹس کو تعلیم دے کر بیرون ملک بھیج رہا ہے، تو پھر میرے اپنے وطن میں میرے بچے کیوں تعلیم سے دور ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ میرے یہ سارے نوجوان جو پیچھے تک بزرگ نوجوان بھائی بیٹھے ہیں، یہ بنیادی سہولتوں سے میسر نہیں ہے؟ کیا وجہ ہے کہ تعلیم، صحت اور روزگار ان سے بہت دور ہے؟ ہم ہر سال سنتے ہیں اتنے 1000 ارب کا بجٹ رکھا گیا ہے اس ملک میں. میں کہتا ہوں چند 100 ارب ہی ان پر اگر خرچ ہو جائے، صرف ان پر، تو میرا یہ وطن اور میرے اس وطن میں رہنے والے یہ پیارے پیارے لوگ خود بخود اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جائیں. لیکن کیونکہ ہمارے ہاں جسٹس نہیں ہے، انصاف نہیں ہے، ہم ایک دوسرے سے کدورت اور منافقت رکھتے ہیں. ہم مختلف فرقوں میں بٹ چکے ہیں، مختلف قومیتوں میں بٹ چکے ہیں، مختلف سیاست میں بٹ چکے ہیں. آج اس لیے ہمارے ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں، ہم مانگنے والے بنے ہوئے ہیں، اور وہ بھی ان بیرونی طاقتوں کے پاس جو کہ نہ تو اسلام کی ترقی اور سربلندی چاہتے ہیں اور نہ پاکستان کی. تو فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے. ہمیں ایک قوم بن کر اپنے کھوئے ہوئے وقار کو حاصل کرنا ہے، ایک پاکستانی بن کر
اس ملک کو عزت اور وقار دلانا ہے. سیاست مذہبوں کی بنیاد پر، فرقوں کی بنیاد پر ہم ایک دوسرے سے تو لڑ سکتے ہیں، لیکن ان طاقتوں سے نہیں لڑ سکتے جو آپ کو نصب و نابود کرنا چاہتے ہیں. ان طاقتوں سے لڑنے کے لیے ہمیں ایک قوم بننا پڑے گا. ہمارے پاس سبھی کچھ تو ہے. جب ہم ایسے اداروں سے ہزاروں گریجویٹس بنا کر بھیج رہے ہیں تو کمی کس چیز کی ہے؟ آج یو ایس میں بہترین ڈاکٹرز پاکستانی ہیں. آج دنیا میں جس بڑی کمپنی کا سی او دیکھو تو پاکستانی ہے. تو پھر میرے اس پاکستان میں رہنے والے پاکستانیوں کے ساتھ یہ زیادتی کیوں ہے؟ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم سب مل کر اپنے ملک کو اس معاشی بحران سے نکالنے کا راستہ نکالیں. اور وہ راستہ نکل سکتا ہے، اور کسی شاعر نے اسے اس انداز میں کہا ہے کہ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے آپ اور ہم چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا. اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو. ایک دفعہ پھر تمام ہی طالب علموں کو جنہوں نے آج یہاں سے گریجویشن کی ڈگری لی ہے، ان کو، اس جامعہ بنوریا عالمیہ کو، ان کی تمام اسٹاف، فیکلٹی، ایڈمنسٹریشن کو دل کی عطا گرائیوں سے بہت بہت مبارک. پاکستان پائندہ باد، پاکستان زندہ باد. کامران کشوری صاحب، آپ کا شکریہ جامعہ بنوریا میں تشریف آوری کا. اللہ رب العزت آپ کے مسائل قبول و منظور فرما دے. As we mentioned earlier, the Jamia Binoria has grown vast and